الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد سورہ انفال رمضان 2024 کے سلسلے میں آج 8ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 8 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیات 1 تا 4 اور اس پہلے حصے میں سچے مومنین کو آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم یعنی عزت کی روٹی کی بشارت دے کر ان سچے مومنین کی صفات بیان کی گئی۔ سچے مومنین کو آخرت میں مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، دنیا میں رزق کریم یعنی عزت کی روٹی کی بشارت دے کر ان سچے مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ صفات ہوں گی تو آخرت میں آپ کی مغفرت ہے اور دنیا میں آپ کو رزق کریم ملے گا، عزت کی روٹی ملے گی۔ پہلی صفت ہے سچے مومنین اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈر ڈر کر معاملہ کرتے ہیں۔ سچے مومنین مال غنیمت سے زیادہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی استواری کی کوشش کرتے ہیں۔ سچے مومنین اللہ اور رسول کی مخلصانہ اطاعت کرتے ہیں۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور پھر اللہ کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وہ اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آیت نمبر 3 کے حوالے سے۔ اس کے بعد آیات 5 تا 14 میں دوسرے حصے میں جنگ بدر جو ہوئی تھی اس کا پس منظر بتا کر وضاحت کی گئی ہے کہ جنگ کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت کو حق ثابت کرنا چاہا اور مشرک اور مجرم قریشی قیادت کے غلط عقیدے کے بطلان کو نمایاں کرنا چاہا تھا۔ اللہ کی مدد اور فرشتوں کے نزول کے احساس کا ذکر کر کے مشرکین کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ آیت نمبر 8 کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے اور پھر تیسرا جو حصہ ہے اس میں آیات 15 سے 28 ہیں۔ اس میں جہاد کی فرضیت کا حکم دے کر سمع و اطاعت کی ہدایت دی گئی ہے۔ جہاد فرض ہے، میدان جنگ سے فرار گناہ کبیرہ ہے اور اس جرم کی سزا جہنم ہے۔ البتہ کسی دوسرے فوجی لشکر سے ملنے کے لیے یا پھر کسی جنگی چال کے طور پر عارضی مدت کے لیے پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کی تربیت کی گئی کہ جب بھی جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً سمع و اطاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہودیوں کی طرح سن کر بہرا نہیں بننا چاہیے۔ آیت نمبر 21، اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت جہاد میں امت مسلمہ کے لیے زندگی کی بشارت ہے۔ آیت نمبر 24 کی روح سے امت مسلمہ کو ان فتنوں سے ڈرنا چاہیے
جن کی وجہ سے ظالموں کے ساتھ معصوم لوگوں کو بھی سزا ملتی ہے۔ قیادت کے گناہوں کی سزا عوام کو بھی ملتی ہے۔ آیت نمبر 25 کی روح سے خیانت اور اموال و اولاد کے فتنے سے بچ کر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر آیات 29 تا 40 میں چوتھا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں قریش مکہ کے جرائم گنوائے گئے ہیں اور مسلمانوں کو ان سے جنگ کا جواز فراہم کیا گیا ہے، لیجیٹمیسی آف وار جسے کہتے ہیں۔ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، مکر و فریب سے کام لیا۔ قریش مکہ کے بارے میں صاف بتا دیا گیا کہ یہ اب خانہ کعبہ کے متولی یعنی کسٹوڈین آف کعبہ ہونے کا استحقاق نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ ان میں اب تو توحید باقی نہیں رہی، تقوی باقی نہیں رہا، ان کی نماز میں یاد الہی نہیں ہوتی، یہ نماز میں تالیاں پیٹتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے متولی صرف متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ قریش کا انفاق مذموم مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ قریشی قیادت کے لیے جہنم کی سزا ہوگی۔ قریش کو دعوت اسلام دی گئی کہ اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آیت نمبر 38 کی روح سے، ورنہ مسلمانوں کو ان کے خلاف فتنے کے خاتمے تک جنگ کرنی پڑے گی۔ پھر آیات 41 تا 47 میں پانچواں حصہ مال غنیمت اور جنگ کے احکام بتائے گئے۔ اس حصے میں مال غنیمت میں سے خمس یعنی 20% اسلامی ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذی القربہ، یتامہ، مساکین اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ بقیہ 80% حصہ مجاہدین اور فوج میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا اور جنگ بدر کے مقاصد کی مزید وضاحت کی گئی۔ جنگ کا مقصد یہ تھا کہ مرنے والا دلیل پر مرے اور جینے والا دلیل پر جیے۔ آیت نمبر 42 میں مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے، لڑائی جھگڑے، تنازع، غرور اور ریاکاری سے بچنے اور صبر و استقامت اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی، ورنہ مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ پھر آیات 48 تا 54 میں چھٹا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں ابلیس کے کردار کی وضاحت کی گئی جو اس نے جنگ بدر میں ادا کیا تھا۔ منافقین اور ابو جہل کے فرعونی رویوں پر روشنی ڈالی گئی، انہیں دنیاوی عذاب سے بھی دوچار کیا گیا اور بتایا گیا کہ عام نزاع کے وقت فرشتے کافروں کے چہروں اور پیٹوں پر مارتے ہیں، پھر یہ آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ ابو جہل اور فرعون کی مماثلت بیان کی گئی، دونوں نے ضد اور تکبر سے کام لے کر اللہ کے رسولوں کی نہ صرف تکذیب کی بلکہ ان کی بھرپور مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ظالم آل فرعون کو غرقاب کر دیا۔ پھر آیات 55 سے 71 میں جو کہ 7واں حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں اسلامی ریاست کے لیے احکام صلح اور احکام جنگ ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ عہد شکنی اور معاہدوں کے خلاف ورزی پر کافروں سے سختی سے برتنے اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آیت نمبر 57 میں۔ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر کوئی ملک معاہدوں کی خلاف ورزی کرے گا تو اسلامی ریاست کو بھی معاہدہ توڑ دینا چاہیے اور معاہدے کو خائن قوم کے منہ پر مارنا چاہیے۔ فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے، آیت نمبر 58 کی روح سے۔ اور پھر اسلامی ریاست کی عسکری پالیسی بیان کرتے ہوئے
اسلامی ریاست کو اپنی اقتصادی حالت کو دیکھتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار تیار رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ کے دشمنوں، مسلمانوں کے دشمنوں اور نامعلوم دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب قائم رہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آیت نمبر 60 کی روح سے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں، آیت نمبر 65 میں۔ دشمن کے مقابلے میں عسکری قوت کی نسبت کے بارے میں بھی اسلامی ریاست پر ایک عام اصول یہ واضح کیا گیا کہ مسلمانوں کی فتح کا دار و مدار عسکری قوت اور مسلمانوں کی تعداد پر نہیں، بلکہ مسلمان فوجیوں کے ایمان اور میدان جنگ میں ان کے صبر و ثابت قدمی پر ہوتا ہے۔ ضعف اور کمزوری کی حالت میں 100 صابر مسلمان 200 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں، اور نسبت 1 اور 2 کی ہوگی۔ قوت اور رعب کی حالت میں 100 مسلمان 1000 کافروں پر آ سکتے ہیں، غالب آ سکتے ہیں، اور نسبت 1 اور 10 کی ہوگی۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ اور پھر جنگی قیدیوں اور ان کے بارے میں احکامات دیے گئے۔ جنگی قیدیوں کے مسئلے پر گرفت کی گئی۔ جنگ میں قیدی بنا کر فدیہ لینے سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو کچل کر اس کی قوت کو پاش پاش کر دیا جائے۔ قیدیوں کے فدیے کو حلال و طیب قرار دیا گیا۔ مشرک جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ پیش گوئی کی گئی کہ اگر ان کے دل میں اسلام کا خیر ہوگا تو انہیں مستقبل میں بھی بہت سی دنیاوی نعمتوں کے علاوہ مغفرت بھی نصیب ہوگی۔ پھر آیات 72 تا 75، 8واں اور آخری جو حصہ ہے اس میں پہلے حصے کی طرح سچے مومن مجاہدین کو آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم یعنی عزت کی روٹی کی بشارت دی گئی ہے۔ دوبارہ سے ہی پہلی بشارتیں جو دی گئی تھیں وہ دوبارہ سے یہاں پہ دی گئی ہیں۔ ہجرت کرنے والے مہاجرین مکہ اور انہیں پناہ دینے والے انصار مدینہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ اسلامی ریاست سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو ریاست کی طرف سے حق ولایت حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسے مسلمان اسلامی ریاست سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد لازمی ہے۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، جہاد کی اہمیت بتائی گئی اور کہا گیا کہ جہاد نہ کرنے سے زمین پر فساد کبیر اور فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ مرکزی مضمون اس سورہ مبارکہ کا مقصد اور فلسفہ جہاد کے آداب، ترغیب جہاد، احکام صلح و جنگ اور فضائل جہاد کی وضاحت کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔